الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام نور خدا، مراد خدا، منشاء خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفۃ اللہ، مبین کلام اللہ، امام آخر الزمان، حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر زیر کرم نوازی، قبلہ گاہی و مرشدی، پیکر سادگی، آئینہ فقیری، حاصل شرف حاضری، بیت اللہ شریف و روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و زائر فرا مبارک حضرت پیر طریقت میاں سید علی قطبی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، سلسلے وار سجادہ نشین، دائر عالیہ، مہتاب نگر، ماہر اسرار خفی و جلی، روشن شارق حضرت بندگی میاں السید علی سکون الدین کرامات عالی رحمت اللہ علیہ و دارہ صالحین بشیر آباد حیدرآباد. قابل احترام معظم و مکرم برادر کبیر، خطیب کرگاول، منفرد شخصیت حضرت الحاج سید عبد القادر میاں صاحب قبلہ قطبیری، محترم المقام حضرت سید محمود میاں صاحب ید اللہی، حضرت سید روشن منور صاحب نصرتی، حضرت سید خودبیر صاحب اشرفی، حضرت سید علی انور صاحب ید اللہی، معزز فقراء اعظام، دانشوران قوم، نوجوانان گروہ مہدویہ، پیارے بچوں، پس پردہ سننے والی دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ محفل
جس نام سے سجائی گئی ہے اس ہستی کا تعلق سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شب جس پہ ہم میرا سید محمود ثانی مہدی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، گروہ مہدویہ کی کتابوں سے دو روایتیں موجود ہیں، ایک 18 رجب یا پھر 22 رجب۔ تو آج کی شب 22 رجب کی شب ہے، تو قابل مبارکباد ہے ہم تمام لوگ جو یہاں شریک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مولود منانے کا موقع عنایت فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج کی محفل کی جو نسبت ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہماری کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بندہ خدا ہے، امت مصطفیٰ ہے اور مصدق مہدی الہدیٰ ہے، تو ہم تھوڑا سب سے الگ ہے۔ انسان اپنے معیار کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اپنے دل پر توجہ نہ کرے۔ دل پر توجہ ہمیں اس بات کا احساس اجاگر کرتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس غرض سے پیدا ہوئے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی غرض پتہ نہیں ہے اور ہم جیے جا رہے ہیں۔ تو ان جینوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے، ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے آج کی یہ محفل کو سجانے کا ہمارا مقصد مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو ماہ مبارک ہے اور آج کی یہ جو شب ہے، آج کا جو یہ موقع ہے، اس موقع کو بڑی گہری نسبت ہے، صرف آج کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ ہر سال ہر وقت ایسا ہوتا ہی ہے۔ سب سے پہلی جو نسبت ہے وہ رجب المرجب کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا کہا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشے سے اپنے گھر میں مولا علی کو تولد فرمایا۔ اس علی کا کیا پوچھنا، میں تو یہ مانتا ہوں اور بلا جھجک یہ کہتا ہوں، اور ایمانداری کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر کوئی خطیب یا مخرب یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، تو سب سے پہلے علی سے اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، علی کی ولایت تو ماننا ہوگا۔ جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ فیض کا دروازہ نہیں کھلے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ معلوم یہ ہوا جب تک کہ دروازہ نہ کھلے مصطفیٰ نصیب نہیں ہو سکتے۔ خدم مولا علی سے جڑنے کے بعد ہی ہدایت کا فلسفہ ہمارے لیے کھلتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا کوئی بھی عالم ہو، بڑے سے بڑا جید عالم ہو، اس وقت تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مہر علی کی بزرگی کی اس کے سینے پہ نہ پڑے اور زبان سے علی کی عظمت کا اظہار نہ ہو، اس وقت تک وہ مسلمانیت کے دائرے میں قائم اور دائم نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، ان کا خیر صدقہ ہے جو انہوں نے فرما دیا عبادت کرنی ہو نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، درود پڑھتے نہیں، ذکر کی طرف کوئی توجہ نہیں،
رحمت کو خبر تھی کہ مسلمان کس معیار اور کیفیت کا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا سے مراد اب کے زمانے میں خیال میں علی ہونا چاہیے، خیال میں علی ہو تو دل میں علی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، علی کی عظمت کا اظہار ہو تو روح میں اس کا اثر ہوتا ہے، روح میں وہ تاثیر پیدا ہو تو زبان سے عظمت کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی لیے دربار عالی بخار علیت میں پوچھا گیا کہ سرکار وہ کون سی شخصیت ہے جو قیمتی ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا جس کے دل میں احساس نہیں وہ کوئی شخصیت نہیں، جس کے دل میں احساس ہے وہ بڑی شخصیت ہے۔ زندگی کا دار وہ مدار احساس پر ہی قائم ہوتا ہے، ہدایت سے پہلے بھی احساس ہوتا ہے، احساس کے بعد ہدایت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کو تین خصوصیتوں سے نسبت ہے۔ اب جب ہم اس محفل کے بعد اپنے اگلے تیسرے چوتھے دن میں جائیں گے تو ہم کو وہ نعمت میسر ہوگی جہاں پر دیدار عام ہو گیا تھا، جس کو مسلمان شب معراج کہتے ہیں اور مومن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں اور مومنوں میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم ایک ہی صف میں بیٹھ کر سب کو ایک سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کا معیار الگ ہوتا ہے، کوئی فرسٹ ہوتا ہے تو کوئی سیکنڈ ہوتا ہے، کوئی تھرڈ ہوتا ہے تو کوئی فورتھ ہوتا ہے، کوئی 5 ہوتا ہے، 5 کے بعد کوئی درجہ نہیں، 5 کے بعد کوئی درجہ نہیں، کیونکہ پنجتن سے نسبت صرف 5 کی ہے، پنجتن سے نسبت صرف 5 کی ہے، وہ 5 کے بعد کوئی دوسرا نمبر نہیں۔ تو آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ 22ویں رجب المرجب کی شب میں اپنے آپ کا داخلہ لے چکے ہیں، اور شب کا خصوصی وقت ایک کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اور میرے لیے سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی بولنے کا موقع دیتا ہے وہ ایک کے بعد ہی نمبر آتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد کوئی دوسرا حیث نہیں، ایک کے بعد کوئی دوسرا حیث نہیں۔ اب یہ اور بات ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اب 1 بولو 2 بولو 3 بولو 4 بولو 5 بولو، یہ اپنی خیال اور تصور کا معاملہ ہے، ایک کے بعد دوسرا حیث نہیں۔ یہ جو فارمیٹ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کا گنتی کا کیلکولیشن کا، یہ انسانی سطح کو ملحوظ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمیٹ تیار کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز تعلق رکھنے والی ہو اور آقائے دو جہاں کا کوئی بھی معاملہ ہو ہم اپنے آپ سے ٹالی نہیں کر سکتے۔ ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تو تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رحمت للعالمین بن کر جو تشریف لائے ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، وہ رحمت ہی تھے، ان سے سب فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان سے سب نیاز حاصل کر سکتے ہیں، ان سے سب فائد اکتساب کر سکتے ہیں، ان سے ہم ولایت کا صدقہ میسر کر سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے جیسا نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے جیسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت اور شان سے نوازا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ محبوب تم ایسے ہو کہ تمہارے بعد کوئی ہو نہیں سکتا، اس واسطے ہم تمہارے فرزندوں کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ نہ سیدنا ابراہیم رہے، نہ سیدنا عبداللہ رہے، نہ سیدنا طاہر علیہ السلام رہے۔ اب رہا سوال نسبت مصطفیٰ جس کو ملی اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پہلے تو مخلوق انسانی میں ہمارا شمار، دوسرا مسلمانوں میں ہمارا
شمار. پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ مومن کا درجہ. مومنوں میں ہمارا شمار اگر ہوا تو ہو جائے, کیونکہ ہم اس گمان میں جی رہے ہیں کہ ہم تو کمپلیٹ ہو کے ہیں, سننے سنانے کے لیے صرف عملی میدان میں عمل کی کسوٹی پر اگر ہم ایمانداری سے بیٹھ کر تھوڑا کیلکولیٹ اگر کر لیے تو ہم کو پھر مہدی موت کا وہ قول مبارک ہم کو یاد آ جاتا ہے, تصدیق بندہ عمل بے عمل تصدیق مردود ہے. بات سمجھنے والی, تصدیق صرف نام کی نہ ہو, تصدیق عمل کے ساتھ کیفیت کے ساتھ ہو, تو جا کر ہمارا شمار اس خوف میں ہو سکتا ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان قریب ایک ایسی چہندی قوم کو لانے والا ہوں جو مجھ سے محبت رکھنے والی ہے اور میں اس سے محبت رکھنے والا ہوں. اس کسوٹی پر ہم کب آ سکتے ہیں؟ اس وقت آ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس معیار کو نہ پہنچے, اس کسوٹی کو ہم مکمل نہ کر سکیں. بہرحال ابھی میں نے جس آیت کلام الہی کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دیگر مقررین نے بھی اسی آیت کو اپنی گفتگو کا سرنامہ کلام بنایا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ میری علمیت یا میری فکر ان علماء سے بڑھ کر ہے, میں ان کے پیچھے ہی ہوں, تو میں بھی اسی آیت کو اپنی گفتگو کا سرنامہ کلام بناتے ہوئے اپنی بات کو آگے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے, وہ بعد میں ہم بات کریں گے. جو فضل رحمت رکھنے والا ہے, جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, وہ اگر کسی کو اپنے فضل سے نواز رہا ہے تو فضل کا سب سے پہلا حصہ جو ہے, فضل کا سب سے پہلا حصہ جو ہے مولا علی کے ارشاد کے مطابق وہ ہے احساس کا. احساس ہو تو ہدایت کھلتی ہے, ہدایت کھلتی ہے تو ہم عامل ہوتے ہیں, عمل والے ہوتے ہیں. جب عمل والے ہوتے ہیں تو جا کر انعام یافتہ ہوتے ہیں, جس کو قرآن نے بہترین انداز میں یاد فرمایا ہے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن میں 4 گروہ ایسے ہیں جن کو ایمان انعام سے سرفراز فرمایا گیا ہے. ایک تو ہے نبیوں کا گروہ, دوسرا صدیقین کا گروہ ہے, تیسرا شہداء کا ہے, اور چوتھا صالحین کا گروہ ہے. جو الحمدللہ آج ہم دائرہ صالحین کی نسبت سے کچھ ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر علی, ذکر مہدی اور ذکر ثانی مہدی سے مستفید ہونے کے لیے جمع ہوں. تو یہ الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آج ثانی مہدی کی یاد سے ایک حیثیت بخشنے والا ہے. بزرگوں کا جو تصرف ہوتا ہے وہ ہدایت کے کارناموں کے لیے ہوتا ہے. بزرگوں کا جو تصرف ہوتا ہے وہ کامیابی اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے وہی لوگ مستحق ہیں جو اللہ سے جستجو رکھتے ہیں. آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں اور تاریخ کے اوراق کو غور اور باریک بینی سے توجہ کے ساتھ دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھرانہ مہدی موعود ہے, اور مہدی موعود کے گھر میں مہدی موعود کے فرزند نیلمند حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ولایت موت کی نظر شفقت کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ ایسا اثر تھا کہ 18 سال میں اس کا ایسا نکھار آیا کہ بولنے والوں نے, پیش کرنے والوں نے ایسا پیش فرمایا کہ 18 سال کی عمر ہے, اور آپ بی بی الحاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ بال بال تو اللہ ہوا ہے, کس گفتگو کی بنا پر ہوا ہے یہ تو معلوم ہو کہ اللہ کب میسر ہوتا ہے, لا الہ کب ختم ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا قومی کتب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بی بی سے مہدی موعود کی گفتگو ہو رہی تھی, اور گفتگو کوئی شریعت کے تقاضے کی نہیں ہو رہی تھی بلکہ معرفت خداوندی کے نکات بیان ہو رہے تھے. راز و نیاز ہو رہا تھا, راز و نیاز ہو رہا تھا. اب وہ کیا راز و نیاز ہو رہا تھا اس
میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے بیانات میں کہ بے ہوشی سے ہمارا کوئی تعلق اس نہیں. بے ہوش بولے تو جس کو کوئی ہوش نہیں رہتا. کچھ بولنے سے پہلے سوچنا بھی صحیح نا. کتابوں میں ہے الفاظ بے ہوش ہو گئے. بات کس کی ہو رہی؟ کون ہے آپ کے سامنے؟ کس کے تعلق سے آپ کا قلم چل رہا ہے؟ وہ جانشین مہدی موعود، امیر المصدقین، دل بند مہدی، میاں کے رفیق، بندگی میاں کے بھائی، وہ ثانی مہدی کی بات ہو رہی ہے. کوئی معمولی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ثانی مہدی کے جلسے میں ثانی مہدی کے بارے میں اتنا بولو کہ آپ کا سینہ کھل جائے. محبوب کا ذکر ہو رہا نا، محبوب کا ذکر ہو رہا نا، تو اس محبوب کو اس محبوب سے نسبت ہے. وہ محبوب کی عظمت ہوگی تو اس محبوب کا نیاز ہم تک پہنچے گا. زبان چلتی بہت ہے مگر راستے پر نہیں چلتی، جس کو ہم اہدیٰ صراط المستقیم بولتے ہیں. اگر اہدیٰ صراط المستقیم کے تحت زبان اگر چلے تو خدا کی قسم میرا یقین اس بات پر دلیل پیش کر دے گا کہ جب ایمانداری کے ساتھ ہدایت کے راستے کے ساتھ الفاظ ادا کریں گے اور وہاں سے جاری ہو جائے گا نیاز. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم کتابوں میں نہیں ہے، وہ تو محفوظ کیا گیا ہے. علم کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے. علم کتابوں میں نہیں ہے، علم فضاؤں میں ہے. علم فضاؤں میں ہے. جس کی جیسی توجہ ہوگی ویسا نیاز اس کو میسر ہوگا. تو جب بات حقیقت تو سمجھ جائیں، ثانی مہدی تک پہنچنے کے لیے پہلے محبوب کا سمجھنا ضروری ہے. ثانی مہدی تک پہنچنے کے لیے پہلے ذات سید محبوب کو سمجھنا ضروری ہے. معلوم تو ہو کہ وہ نام کی تاثیر کیا ہے. خدا کا پسندیدہ نام اپنے محبوب کے لیے محبوب ہے. خدا کا پسندیدہ نام اپنے محبوب کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس نام کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے عرش پر ایک ایسا مقام رکھا ہے جس کو مقام محبوب کہا جاتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مقام محبوب وہ اللہ کی معرفت کا ایک ایسا راز ہے جو صرف اور صرف مصطفیٰ کے اختیار میں. لوگ حق بجانب ہونے سے آج کتراتے ہیں، بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں. حق وہی کہہ سکتا ہے، حق وہی کہہ سکتا ہے جس کے ساتھ علی کی مدد ہو. سب حق نہیں کہہ سکتے. اس واسطے ہمارے مہدی نے اعلان جو کہا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نسبت علی جو تھی، نسبت علی سے مدعائے مصطفیٰ مہدی کے سینے میں آیا. یہ راز تو کوئی سمجھتا نہیں. واقعات پڑھنا اور سنا دینا مذہبیت کا اعتقاد نہیں. ہم تو سمندر کی گہرائی سے موتی اٹھا کر لانے والے ہیں. اللہ کی چہیتی قوم ہے نا. اللہ کی چہیتی قوم کیسی رہنا؟ رازدار رہنا. آکے کوئی بیٹھا دیکھا تو سمجھنا. پہلے سمجھتے تھے گجرات میں دیکھ کے، چہروں کو دیکھ کے بولتے تھے. مہدوی تو اب انٹروڈیوس ہوا. مہدی موت سے نسبت ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو مہدوی بولنے لگے، ورنہ تو لوگ ہم کو ہدایت یافتہ بولتے تھے. یہ ہدایت والے لوگ جا رہے ہیں. ہم وہ چھوڑ کے ایک نام لے لیے. صرف ہماری نسبت کا جو تعلق ہے وہ ہدایت سے ہے، کیونکہ ہم ہادی دین متین کے پیروکار ہیں. وہ سید محمد مہدی موعود کے پیروکار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشے سے مبعوث فرمایا.
خواہش مصطفیٰ کو تکمیل کرنے کے لیے مہدی کا تولد ہوا. مصطفیٰ کی خواہش تھی. ابھی آپ نے پیشہ مغرر سے سنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ. یہ تمام چیزیں کیا راز ہوتی ہیں؟ اس میں گہرائی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری سمجھ دنیاوی سطح پہ ہے, آج ہماری سوچ کاروباری ہے, آج ہمارا حساب اور کتاب پورا کیلکولیٹو ہے. آج ہم وہ مسلمانیت کے معیار میں مکمل نہیں ہوئے ہیں. ہم صرف ڈیوٹی کی خاطر نماز پڑھتے ہیں, ڈیوٹی کی خاطر روزے رکھتے ہیں. اب قرآن کی تلاوت اور ذکر اور درود کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے. مسلمان کے دو ہی کام ہیں, نماز پڑھ لینا یا پھر رمضان کے روزے رکھ لینا. ہدایت اللہ کے رسول نے فرمایا, صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا, آپ غور کریں بات کو, صحابہ کرام نے مؤدبانہ انداز سے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو سرکار اس کو دور کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے بہترین نسخہ عنایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کا زنگ دو ہی چیزوں سے دور ہو سکتا ہے. ایک, تلاوت قرآن کی کثرت کرو اور اپنی موت کو یاد کرو. ہم ان دو بھی چیزوں کو بھول گئے. کیوں کہ ہم کو زندگی کا فلسفہ صحیح طور سے سمجھ میں آیا ہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور ہر دن پیر منگل چارشنبہ جمعرات کا حساب رکھتی ہے, اس حساب سے ہم اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ توجہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم جس ہستی کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے نوازا تھا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یعنی یہ وہ مقربین ہیں, یہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے فضل سے نواز کر اپنی مرادوں کو مکمل فرمایا. اللہ کا مقصد ہر زمانے اور ہر دور میں یہی تھا کہ پرچم توحید لہرایا جائے, اللہ کے ذکر کو اپنی سانسوں میں بسایا جائے. وہی تعلیم لے کر مہدی موعود تشریف لائے تاکہ مسلمانوں کا سر نو اس دین کے امور پر تازہ کیا جائے, تاکہ ایمان حقیقی کا جو سوال ہے وہ سوال کا جواب مکمل ہو جائے. آپ غور کریں کہ ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں ہے اور اپنے والدین کی عارفانہ گفتگو سن رہے ہیں اور اچانک سے آپ مہدی موعود کے حجرے کے باہر بیلنس آؤٹ ہو کر یعنی گر جاتے ہیں. تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بے ہوش ہو گئے. خدا غور کریں, جہاں پر حق کی تاثیر کا عالم ہو رہا ہے وہاں پر بے ہوشی نہیں ہو سکتی, بلکہ حق کی تاثیر کی کیفیت جو ہوتی ہے وہاں پر ایک مدہوشی سی چھا جاتی ہے, ایک سرور آ جاتا ہے اور اس سرور کا اختتام صرف اور صرف دید خدا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت بال بال الا اللہ ہو گیا تھا. تو بال بال الا اللہ کہہ تو جا رہے ہیں ضرور, مگر الا اللہ ہے کیا؟ ثانی مہدی کا بال بال الا اللہ ہو گیا تھا. الا اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے کچھ نہیں. تو آپ غور کریں کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں ہے, کیسی تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہے کہ آپ نے عرفانی کلام سنا تو آپ کا بال بال سوائے اللہ کے کچھ نہیں رہا, یعنی اپنی نفی ہو گئی, اپنی ذات کا اختتام ہو گیا, صرف باقی اللہ رہ گیا. تو جب ثانی مہدی کو الا اللہ نصیب ہوا تو الا اللہ کے بعد کوئی دوسری چیز پھر ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی. الا اللہ کا تقاضا یہی ہے, جو الا اللہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی بن کر رہ جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے یاد فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ وہ دو کالی کالی پہاڑیاں جو کہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں, اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں آتا تو ان دو پتھروں کی کوئی خصوصیت نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں ان دو پتھروں کو یاد فرمایا, صفا اور مروہ, اور صفا اور مروہ کو
ہاجرہ کے قدموں کی برکت نصیب ہوئی تھی، تلوے لگے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ میری مخرج بندی کے پیر کے تلووں نے ان کو چھوا ہے، لہذا یہ معتبر ہو گئے، معتبر ہو گئے۔ تو قرآن میں ان کو یاد فرمایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ تو اب آپ غور کریں، آدم کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا، ابراہیم کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ پاک ہوئی اور تمام مسلمانوں کے لیے مصلی قائم ہو گئی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے وہ دو کالی کالی پہاڑیاں پاک بھی ہوئی اور معتبر بھی ہو گئی۔ مگر فرمان جائیے خدا کا نظام کیسا نرالا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آدم آئے تھے، پھر اس کے بعد نوح آئے تھے، پھر اس کے بعد موسیٰ آئے تھے۔ حساب اور کتاب تم کرو، خدا کے مطلب اور منشے کو سمجھو۔ وہ جو آخری میں آئے تھے جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں